ایک مرید اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں آ کر اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ حضور، جب میں شروع میں ذکر کرتا تھا تو بہت لذت، بہت مزہ، بہت سرور، بہت کیفیت طاری ہوتی تھی. یعنی ذکر روحی کی طرف اشارہ ہے. پھر کئی مہینے گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد وہ مرید جو ہے اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کیفیت بیان کرتا ہے کہ اب وہ مزہ، اب وہ کیفیت نہ رہی، اس ذکر میں اب وہ مزہ نہ رہا. ایک جو ہے تنگی سی آ گئی ہے، ایک رکاوٹ سی آ گئی ہے، ایک جو ہے قبضیت سی آ گئی ہے. تو اس کے جواب میں وہ پیر کامل اس کو فرماتے ہیں کہ مرید تصوف کے اندر دو مقام سے گزرتا ہے جس کو اہل تصوف قبض اور بسط کی حالت کہتے ہیں. قبض کے معنی ہوتے ہیں کانٹریکشن کے، اور بسط کے معنی ہوتے ہیں ایکسپانشن کے. یعنی قبض یعنی جکڑ جانا، یعنی پکڑ لینا، جس کو ہم رکاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور بند ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. اور بسط کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھل جانے کے، ایکسپانشن کے. تو آپ غور کر کے بھی دیکھیے کہ جسمانی اعتبار سے بھی انسان میں قبضیت آتی ہے، جس کو ہم انگلش میں کانسٹیپیشن کہتے ہیں. یعنی اس وقت اس کو جو ہے وہ موشنز برابر نہیں ہوتے. تو یہ کیفیت جسم کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے اور روحانیت کے معاملات میں بھی لگی ہوئی ہے. تو میں اس مرید کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت اس کے لیے اچھی ہے. روحانیت میں جو وہ سالک سفر کر رہا ہے، جو ذکر و فکر کی منزل سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، نہ کہ نقصان. تو پہلے تو وہ فکر نہ کرے، تو بس اسی کو سمجھ لے کہ جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ایک انسان کا جسم جب بیمار ہوتا ہے، جیسے اس کو بخار آتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے، اس کا سوچ، اس کا خیال جو ہے، اس کے اندر جو ہے کمزوری آنے لگتی ہے، اس کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. پھر جب وہ صحت یابی ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ بخار سے اٹھتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر ایک الگ تندرستی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک الگ جو ہے کیفیت آ جاتی ہے. اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کے جسم کے خلیے بدل جاتے ہیں. کیونکہ بخار آنے سے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور اس کے جتنے جراثیم ہیں وہ مرنے لگتے ہیں، اور ایک وہ نئے خلیات کے ساتھ وہ انسان جو ہے اٹھتا ہے، اور نئی سوچ، نئی انرجی کے ساتھ اٹھتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ شروع میں ذکر کر رہا تھا تو وہ کیفیت کے ساتھ جو ہے چل رہا تھا. اب کچھ وقت کے بعد وہ کیفیت جو ہے رک چکی ہے، اب اس کے اندر روحانیت میں قبضیت آ چکی ہے. یعنی سوچ کے اندر قبضیت آ گئی، خیال کے اندر قبضیت آ گئی، لذت کے اندر قبضیت آ گئی. یعنی ایک جکڑ پن آ گیا روحانیت کے اندر. وہ جکڑا جکڑا محسوس کرتا ہے، اس کو ذکر کرنے کا دل نہیں ہوتا، ذکر میں بیٹھنے کا دل نہیں ہوتا. اگر وہ بیٹھتا بھی ہے تو وہاں من نہیں لگتا. تو اس مقام پر پیر کامل اس کو رشد و ہدایت فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کو سمجھ، وہ کیفیت تیری بھلائی کے لیے ہے. کیونکہ جب وہ کیفیت سے، حالت سے پار ہوگا تو ایک نئی کیفیت لے کر اٹھے گا، اور وہ کیفیت تجھے جو ہے بلند مقام پر پہنچائے گی، جس کو ہم بسط کی کیفیت کہتے ہیں، یعنی کھل جانا اندر سے. تو یہ جو بند ہوا ہے یہ فائدے کے لیے ہوا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا رک گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا، تو آپ بے چین، مضطرب ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں آپ مضطرب ہو گئے، ایک دم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں، معاذ اللہ. یہ میں حدیث کے بول بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ کیفیت آئی تھی، قبض و بسط کی کیفیت. اور ہر انسان کے ساتھ جسمانی طور پر یہ کیفیت آتی ہی آتی ہے، مزاج کے اندر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے سالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روحانیت میں بھی یہ کیفیت آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر
اور اگر ایک انسان کو میں اگر کھانے میں دن رات صبح شام کڑوی چیز دے دوں تو اس کی زبان کا مزہ چلا جائے گا، ٹیسٹ برڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مر جائے گا۔ اگر میں اس کو کھٹا ہی کھٹا کھلاتے رہوں، میٹھا ہی میٹھا کھلاتے رہوں، صبح شام دن رات ایک ہفتے تک اگر اس شخص کو جو ہے میٹھا کھلایا جائے تو اس کی زبان کا ٹیسٹ برڈ جو ہے مر جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہر چیز کے ساتھ اپوزٹ رکھ دیا ہے، ہر بات کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اس کا اپوزٹ پہلو رکھ دیا اس نے۔ تو وہ اپوزٹ پہلو جو رکھا ہے وہ ہمیں دکھنے میں اپوزٹ دکھ رہا ہے لیکن وہ آپ کے کام کا ہے۔ جیسے میٹھا کھا رہے ہو تو اگر کڑوا کھاؤ گے تو میٹھے کی لذت بڑھ جائے گی، اور میٹھا کھا رہے ہو کڑوا کھاؤ گے اور میٹھے کھا رہے ہو تیز کھاؤ گے تو تیز کی لذت بڑھ جائے گی۔ کڑوے میں بھی لذت ہے، میٹھے میں بھی لذت ہے، تو دونوں میں لذت ہے، ایک لذت کڑوی ہے ایک لذت میٹھی ہے۔ تو جو لذت ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، تو اس کے اپوزٹ پہلو کو لا کر کھڑا کر دیا۔ تو بس اسی بات کو سمجھ لینا ہے کہ زندگی کے اندر اگر ایک شخص پریشان بھی ہے تو وہ پریشانی اسی لیے آئی ہے کہ جب اس کے اندر وہ خوشی کی لہر آئے گی، خوشی کا ماحول ہوگا، خوشگوار ماحول آئے گا، تو وہ خوشگوار ماحول کو جو ہے وہ قبول کر سکے، اس کو محسوس کر سکے۔ کیونکہ اگر ہمیشہ وہ خوشگواری میں رہے گا، اگر ہمیشہ وہ خوشی میں رہے گا تو اس کے اندر سے وہ خوشی کا احساس مٹنے لگے گا، مرنے لگے گا، اور وہ انسان مردہ ہو جائے گا، جیتے جی کیا ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قبض و بسط کی کیفیت مرید کے لیے اچھی ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ ذکر اس کے لیے پھر کام کرنا نہیں لگے گا، وہ ذکر پھر کام کرنا بند کر دے گا مرید کے لیے، اس کا خیال وہ اس طرح سے بنا لے گا، پھر وہ جو ہے نیا ذکر مانگے گا۔ اسی لیے دیکھو کہ نفس بدلاؤ پہ جیتا ہے، تو بدلاہٹ ضروری ہے۔ تو یہ وہی بدلاہٹ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے اس ذکر میں، اس مراقبے میں، تو وہاں ٹھہرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور ذکر کرنا ہے، اور اس میں بھی ایک مزہ رکھا ہوا ہے۔ اس قبضیت میں بھی کیا ہے، ایک مزہ ہے، لیکن ہم نے مزہ کس کو سمجھ لیا تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس قبضیت کے اندر بھی ایک مزہ ہے، تو وہ جو اپوزٹ پہلو ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ جہاں پہ اندھیرا ہے وہیں اجالا ہے، جہاں اجالا ہے وہیں اندھیرا ہے۔ آج یہ سائنس نے ہمیں ثابت کر دیا کہ سورج ڈوبتا نہیں، نہ سورج نکلتا ہے، نہ چاند ڈوبتا ہے نہ چاند نکلتا ہے۔ ارے سورج نکلا ہوا ہے، چاند بھی نکلا ہوا ہے، تو وہ چاند کی جو چاندنی ہے، جو روشنی ہے، وہ سورج نے ڈھانپ لیا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ چاند تو نکلا ہوا ہی ہے، سمجھے؟ تو پھر دن کب نکلتا ہے، دن کیسے ہوتا ہے؟ تو سورج نے کیا کیا، اس اپنی روشنی کو جو ہے ڈھانپ لیا ہے، وہ گول گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، یعنی زمین چکر لگا رہی ہے۔ تو یہ نہ کوئی ڈوب رہا ہے نہ کوئی نکل رہا ہے، یہ تو ہم ایک بولتے ہیں نا کہ عام فہم مانے غلط ہے، عام میں کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، آج سورج نکل رہا ہے، یہ عام فہم معاملے میں کہتے ہیں۔ تو سورج تو نکلا ہوا ہی ہے، چاند بھی نکلا ہوا ہی ہے، تو اس اجالے نے اندھیرے کو گھیر لیا ہے۔ پھر جب وہ اجالا کی سمت جب بدلے گی تو اندھیرا گھیر لے گا، اسی کو ہم دن اور رات کہتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو نہیں ہیں، نہ کوئی ڈوبتا ہے نہ کوئی نکلتا ہے۔ آج سائنس نے یہ سمجھایا، دونوں پہلو کا آسان کر دیا۔ تو ہر اپوزٹ پہلو جو آپ کے لیے آیا ہے زندگی کے اندر، چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ آپ کے اچھے کے لیے ہے، بس اسی کو سمجھ لینا ہے اور دونوں پہلوؤں کو قبول کر کے آگے بڑھنا ہے زندگی کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے مرید کو بھی جو ہے قبضیت کی کیفیت کو بھی قبول کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ آنے والا وقت اس کے لیے اچھا ہو۔ بس یہ بات کہہ کے جو ہے میں اپنے جواب کو جو ہے اختتام کرتا ہوں۔ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔